صاحب سے جو میرا پہلا ذہنی اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ جو ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا، جو اپنے لہو سے انکار کر دے، وہ قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ توشہ خانہ بھی بیچ گیا، وہ زمینیں بھی پکڑ رہا تھا، وہ پیسے بھی پکڑ رہا تھا، وہ چیریٹی کے پیسے بھی سیاست میں استعمال کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھیے، انجوائے کیجئے، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آج کل چونکہ سیٹھا وائٹ کا معاملہ پاکستان میں پھر زیر بحث ہے، تو آفاق فاروقی صاحب نے کہا کہ میں کچھ اپنے تجربات اس حوالے سے اور سیٹھا وائٹ کے ساتھ جو ایک بحیثیت صحافی جو ایک تعلق رہا لاس اینجلس میں، تو اس کے متعلق کچھ باتیں ان کے ویلاگ کے لیے میں شیئر کروں۔ تو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 1996 کے وسط کی بات ہے۔ میں اس وقت لاس اینجلس میں اپنا اخبار پاکستان لنک، جو کہ انگلش اور اردو دونوں میں نکلتا تھا، وہ چلاتا تھا اور اس کا ایڈیٹر بھی تھا۔ تو کچھ روز اسی دوران یہ ایک دن آفس میں ایک محترمہ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں ایک اسٹوری کے حوالے سے۔ تو جب میری مزید ان سے بات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سیٹھا وائٹ تھیں، اور ان کا اس سے پہلے میں ذکر سن چکا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور یہ کوئی خصوصاً ویسٹ میں، مغرب میں، یہ کوئی راز نہیں تھا کہ سیٹھا وائٹ عمران خان کی صاحب کی گرل فرینڈ تھیں۔ تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں کال کیا، پاکستان لنک کو ہی کیوں کال کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ وہ تھیں تو برٹش خاتون، لیکن ان دنوں وہ بیورلی ہلز کیلیفورنیا موو ہو گئی تھیں اور وہاں پر اپنی بیٹی ٹیریان کے ساتھ مقیم تھیں، ایک بڑے عالی شان مکان میں بیورلی ہلز، جس کی مالیت میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی کرنسی میں شاید ڈالر کی اگر آپ قیمت دیکھیں تو کم از کم 20 سے 25 ملین ڈالر کا کم از کم وہ گھر ہوگا۔ تو وہ وہاں رہتی تھیں، اور چونکہ پاکستان سے ان کی دلچسپی دو حوالوں سے بہت زیادہ تھی، ایک تو عمران خان صاحب خود اور اس کے بعد کرکٹ۔ تو وہ عموماً جو وہاں لاس اینجلس کے ایریا میں جو دیسی سٹورز تھے، یعنی پاکستانی اور انڈین، وہاں جا کر اخبار اٹھایا کرتی تھیں اور پاکستان لنک باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھیں، ان کو پاکستان سے دلچسپی تھی۔ تو اسی لیے انہوں نے وہاں سے نمبر لیا اور مجھے کال کیا۔ بہرحال کٹ اٹ شارٹ، میری ان سے ملاقات ہوئی گھر پہ ان کے، اور وہاں پھر میں نے ان کا ایک باقاعدہ اس حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان سے تعلق کے حوالے سے پہلا انٹرویو کیا، اور جو پھر ایک انہی دنوں ایک بہت بڑی اسٹوری بنا۔ تو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تقریباً یہ 96 کے وسط، اور اس کے چلتے چلتے پھر آخر تک آپ آ جائیے، تو یہ اس دوران پھر ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ایک اسٹوری، دو اسٹوری، پھر بعد میں اس کے فالوورز بھی ہوتے رہے۔ لیکن جو اصل جو بات تھی وہ انٹرویو تھا جو میں نے ان کا کیا، اور وہ انٹرویو ایک پاکستان میں ان دنوں چونکہ انتخابات بھی ہو رہے تھے، تو ایک بہت بڑی اسٹوری بنا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انٹرویو جب میں نے اس کو ریلیز کیا تو وہ پاکستان کے تمام اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر پاکستان لنک کے حوالے سے اس کو شائع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کیا باتیں کی، وہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، 25 سال ہو گئے اس بات کو، تو میں پوری اس کی جزیات پر تو آپ کو روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے اب تک یاد ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹائیگر بہت پسند ہے، اور اسی لیے جو بیٹی کا نام جو رکھا ٹیریان، وہ عمران خان صاحب نے خود رکھا تھا، اور وہ اس کا مطلب ہوتا ہے شیرنی، ٹائیگرس کو ٹیریان کہتے ہیں۔ تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو ظاہر ہے کہ ٹائیگرز پسند ہیں، اور خود انہوں نے اپنی فورس کا نام بھی ٹائیگر رکھا ہے، تو ان کی بیٹی کا نام بھی انہوں نے ٹائیگرس، جس کو ٹیریان کہتے ہیں غالباً لیٹن میں،
وہ اس کا انتخاب کیا تھا. اور ان کے گھر میں جو ان کا ڈرائنگ روم تھا سیٹا وائٹ کا، وہاں ایک جو بیک وال پر صوفے کے پیچھے ایک بہت بڑی شیر کی تصویر لگی ہوتی تھی. یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایٹ لیسٹ 4x8 یا 4x6 کی ایک بڑا سا ایک فریم تھا، پوسٹر تھا شیر کا، ٹائیگر کا، اور وہ لگا رہتا تھا. اور وہ اس کو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی یاد میں. ایک بات کا مجھے ضرور اندازہ ہوا کہ حالانکہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب سے والہانہ محبت کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے دل میں رہتے تھے. اور جو دوسری بات جو بہت زیادہ مجھے اب تک یاد ہے وہ یہ کہ جب ٹھیریان لندن کے ہاسپٹل میں پیدا ہوئیں، اور جب دوسرے روز ٹھیریان کے نانا یعنی سیٹا وائٹ کے والد جن کا نام تھا لارڈ گورڈن وائٹ، جو کہ ایک بہت ہی کروڑ پتی شخص تھے وہاں کے انگلینڈ کے، تو جب بچے کو دیکھنے گئے تو انہوں نے بہت ہی اس بچی کے ساتھ بہت ہی سرد مہری کا مظاہرہ کیا، اور اس کے قریب نہیں گیا، اس کو حگ نہیں کیا، اور سیٹا وائٹ سے یہ کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ یہ ایک گورا بچہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں کہ وہ بہرحال وہ بچی پلی بڑھی. اور جہاں تک اس کا انٹرویو کا جو معاملہ ہے، وہ انہوں نے جو مجھے کال کی تھی وہ اس وقت کی تھی جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف لاس اینجلس کی ایک عدالت میں فریٹرنیٹی سوٹ فائل کرنا چاہتی تھی. یعنی ان کی حق ولدیت کا جو اس بچی کی حق ولدیت کا جو مقدمہ تھا وہ دائر کر رہی تھی. اور ان کی جو لائر تھی وہ ایک لاس اینجلس کی ابھی بھی ایک بہت مشہور لائر ہیں گلوریا آلریڈ، وہ اس مقدمے کی پیروی کر رہی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے، نہ ان کا کوئی وکیل پیش ہوا، تو وہ ایک یک طرفہ فیصلے کے طور پر ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا. اور لاس اینجلس کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان ہی اس بچی یعنی ٹھیریان کے والد ہیں. وہ جو اسٹوری تھی اس میں ان کا جو مین ڈیمانڈ تھا، مین جو ایک مطالبہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان ایک اپنے خون کا نمونہ دیں تاکہ باقاعدہ ڈی این اے کیا جا سکے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو خون کا نمونہ چاہیے تو پاکستان آ کے لیں، میں کہیں اور آ کے وہ خون کا نمونہ نہیں دے سکتا ڈی این اے کے لیے. تو وہ ایک بعض اخبارات میں وہ بڑی ہیڈ لائن رہی، جو فالو اپ اسٹوریز ہوئیں کہ آئی وانٹ ہز بلڈ، جو کہ آپ ایک مختلف اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بہرحال مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی بات درست تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہماری باقاعدہ چونکہ گھر کے ہمارے لاس اینجلس میں قریبی رہتی تھی سیٹا وائٹ، تو میرا بھی کافی آنا جانا ہوتا تھا اسٹوریز کے سلسلے میں. اور وہ خود بھی ہمارے گھر اپنی بچی کے ساتھ 2-3 دفعہ آئیں، ڈنر پہ آئیں، اور ان کی وہ بچی ٹھیریان اور میرے بچے اچھے خاصے گھل مل گئے تھے. اور اس میں جو پھر ایک خاص بات یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتی ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں وہ کتاب لکھوں. تو سیٹا وائٹ اور میں نے ایکچولی ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جس کے تحت ہم نے باقاعدہ ایک شروع کر دیا. اور وہ اس کے بعد کئی مہینوں تک میرے دفتر آتی رہی، ہفتے میں 3-4 دفعہ، اور آ کر اپنے انٹرویوز ریکارڈ کرتی تھی. وہ ابھی بھی وہ کیسٹس میرے پاس ہیں جو انہوں نے ریکارڈ کروائے تھے اس وقت. تو یہ ایک مختصر سی کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دوست آفاق فاروقی صاحب کی فرمائش پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کوئی اور ایسے سوالات یقیناً اٹھیں گے، اور اگر یہ کوئی انٹرویو کی شکل ہوتی تو میں ضرور آفاق صاحب سے وہ باتیں بھی عرض کر دیتا. لیکن یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو بہرحال لوگوں کو معلوم بھی ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ محترمہ بہت ہی زیادہ ڈٹرمنٹ تھیں کہ وہ بچی کو ان کے والد کا حق دلوائیں، ان کی بچی کو اپنا منوائیں. اور ان کو جو یہ سوال ان سے میں نے ہی پوچھا تھا، پھر بعد میں اور لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ کون سا وقت ہے جو آپ نے چوز کیا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب الیکشنز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور نواز شریف صاحب ان کے اپوننٹ تھے سب سے بڑے، اور بہت بری
ان کو شکست ہوئی تھی ان الیکشنز میں، تو ان پر الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ تو سیٹا وائٹ کا جواب یہ تھا کہ چونکہ ان سے جب یہ سوال پبلکلی کیا گیا کئی موقعوں پر کہ کیا ٹیریان ان کی بیٹی ہے، اور سیٹا وائٹ سے جن کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا پبلکلی اس کا انکار کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے سیٹا وائٹ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، اور ان کا یہ ایک وہ تھا ایکسکیوز، یعنی اس وقت اس مقدمے کو دائر کرنا اور پریس سے باتیں کرنا، اس کا مقصد جو انہوں نے بتایا تھا یہ ہے کہ وہ یہ بات کو جھٹلانا چاہتی ہیں عمران خان صاحب کی، اور ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ٹیریان یعنی ٹائگرس ایکچولی عمران خان صاحب کی بیٹی ہے۔